السلام علیکم. میں رقیہ ناہید، لیکچرر ان پولیٹیکل سائنس، گورنمنٹ ڈگری کالج کوروٹلا. آج جس ٹاپک پر ہم بات کریں گے وہ ہے آریہ سماج. یہ ٹاپک بی اے فائنل ایئر سے لیا گیا ہے. سب سے پہلے ہم اس کے بانی یعنی آریہ سماج کے بانی دیانند سرسوتی کا انٹروڈکشن دیکھیں گے اور اس کے بعد فارمیشن آف آریہ سماج کو دیکھیں گے. دیانند سرسوتی، جن کا اصل نام تھا مل شنکر، ان کی پیدائش 1824 عیسوی کو ہوئی. یعنی مل شنکر شاہی ریاست ماروی کے مقام کاتھیاوار میں پیدا ہوئے، جو اب گجرات کا ایک حصہ ہے. وہ برہمن گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. ان کی رغبت سنسکرت زبان، ہندو مذہبی ادبی روایات سے تھی. وہ مذہبی عقیدہ، ترک الدنیا، زہد، تیاگ، تپسیا کو پسند کرتے تھے. وہ شادی کے بجائے گھر چھوڑ کر چلے گئے. وہ سنیاسی کے طور پر 10 نامی دھرم سنگھ میں داخل ہو گئے اور دیانند سرسوتی کا راہبانہ نام حاصل کیا. اس کے بعد ہم دیانند سرسوتی اور ورج آنند کی ملاقات کو دیکھیں گے. دیانند سرسوتی اور ورج آنند 1860 میں ملاقات کی. ورج آنند نے دیانند سرسوتی کو کہا کہ سماج کے وسیع مفادات کے تئیں ان کے فرائض کیا ہیں، اور کہا کہ سنیاسی کے بجائے قوم کی بہتری کے لیے جدوجہد کرنی چاہیے. قوم کی اصلاح و تجدید کی سخت ضرورت ہے اور سماج کے ساتھ مل کر کام کیا جائے. دیانند میں تبدیلی آئی. دیانند سرسوتی نے سنیاسی کا روپ چھوڑ کر اپنے گروؤں کے ساتھ 3 سال صحبت اختیار کی اور انقلابی سوچ اور سماج کو بدل ڈالنے کا شوق اپنے اندر پیدا کیا. دیانند نے قصبات و موضوعات کا دورہ کیا، لوگوں سے ملاقاتیں کی، ان کے دکھ درد کو سمجھا، ارد گرد ہونے والی تبدیلیوں پر غور و خوض کیا. ان کا یہ دورہ 10 سال تک رہا. یعنی 1872 تا 1881 تک کے دوران اسکالر کے طور پر وہ دیانند گجرات، مہاراشٹر، پنجاب، دہلی، اتر پردیش، راجستھان، بنگال کا دورہ کیا. اس کے بعد ہم کامیاب تبلیغی دور دیکھیں گے. دیانند کا کامیاب تبلیغی دور کون سا تھا؟ 1872 میں دیانند نے کامیاب تبلیغی دور کے طور پر کلکتہ کا دورہ کیا. اس وقت کولکتہ برٹش انڈیا کے دارالحکومت تھا. یہاں روایتی پنڈت اور مغربی تعلیم یافتہ متوسط طبقات کے لوگ آباد تھے، جہاں ان کی ملاقات برہمو سماج کے رہنماؤں سے ہوئی. یہاں دیانند نے مذہبوں کے تقابلی مطالعے میں دلچسپی لی. انہوں نے ایک ہندو دھرم، دوسرا غیر ہندو دھرم کا مطالعہ کیا. دیگر مذاہب کے مطالعے کے بعد اپنے پیغام کو مزید وسعت دی. پہلے دیہی علاقے، چھوٹے قصبات میں تبلیغ کی، پھر کولکتہ کا رخ کیا، جہاں زیادہ تر ہندو ہوا کرتے تھے. عوامی زبان ہندی کے استعمال سے دیانند نے اپنی تحریک کے بنیاد کو کافی وسعت دی. اس کے بعد ہم دیانند کے پیغام کی مقبولیت دیکھیں گے. دیانند کا پیغام متوسط طبقات میں زیادہ اور امراء حکمراں طبقات میں برائے نام مقبول ہوا. دیانند مباحثہ مناظروں میں حصہ لیتے. انہیں کم از کم 39 چیلنجز کیے گئے اور مباحث میں وہ ہر مرتبہ ہر مباحث میں وہ اپنی ایک نئی فکر سامنے لاتے تھے. اس کے بعد ہم آریہ سماج کے قیام کے بارے میں جانیں گے. 10 اپریل 1875 میں آریہ سماج کو قائم کیا گیا ممبئی میں، جس کا ہیڈ کوارٹر نیو دہلی میں موجود ہے. اب ہم دا ریلیجیس فلاسفی آف دیانند کے بارے میں دیکھیں گے. یعنی سوامی دیانند کا مذہبی فلسفہ. مذہبی فلسفہ یہ ہے کہ دیانند نے 2 درجن کتابیں لکھیں. ویدوں کی تفسیر کی، یعنی رگ وید، یجروید پر ادھوری تشریح و تفسیر کی. آشٹیائی یعنی سنسکرت کے لیے ایک کتابچہ لکھا. ہندو دھرم کے مذہبی رسومات کے لیے رسالے لکھے. ان کی مشہور تصنیف
ستیارتھ پرکاش ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ مذہبی کتاب کسے کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہم ہندو ریفارم موومنٹ اینڈ ایمز کو دیکھیں گے۔ ہندو ریفارم موومنٹس یعنی یہ آریہ سماج ہندوؤں کی اصلاحی تحریک کے طور پر ابھرا، جیسے کہ اس نے تعلیم دی کہ خدائے واحد کی تعلیم دی اور مورتی پوجا کی مخالفت کی۔ اور آریہ سماج کے مقاصد یعنی سماج کے مقاصد یہ ہیں کہ دیانند نے کہا کہ میرا منشا کسی نئے مذہب یا مسلک کی بنیاد ڈالنا نہیں ہے، میرا واحد مقصد حق پر ایمان لانا ہے، یعنی واحد خدا کی عبادت کرنا ہے۔ تمام لوگ فریب سے بچیں، میں بھی فریب سے بچوں گا، اور میں کسی ملک یا دوسرے ملک کے دستور میں ناقابل اعتراض شے کو قبول نہیں کرتا۔ یہ ان کے مقاصد تھے دیانند سرسوتی کے۔ اب ہم پرنسپلس آف آریہ سماج کے بارے میں دیکھیں گے۔ یعنی ان کے پرنسپلس میں ہے، یعنی ان کے اصولوں میں ہیں اس خدا کی عبادت جو علیم و بصیر اور علم کل کا ماخذ ہے، اس خدا کی عبادت جو انصاف پرور، غیر متشکل، رحیم و کریم، ذات لامحدود اور قدیم و غیر متغیر، اصل وجہ کائنات ہے۔ چار وید ہی مستند اور الہامی دھرم گرنتھ ہیں، ان کا مطالعہ ہر آریہ کا فرض اولین ہے۔ ہر آریہ پر واجب ہے کہ وہ سچ حق کو اپنائے اور جو سچ نہیں ہے اسے درگزر کر دے۔ کیا درست کیا غلط اس کا تعین کرنے کے بعد سارے عمل دھرم کے مطابق انجام دینے چاہیے۔ آریہ سماج کے رکن کا نصب العین دنیا کا بھلا کرنا ہونا چاہیے۔ ہر آریہ کی سیرت الفت، پارسائی اور انصاف پروری سے آراستہ ہونی چاہیے۔ ہر آریہ سے توقع کی گئی ہے کہ وہ جہالت کو دور کرے اور ودیا، علم کو فروغ دینے کی جانب کام لے گا۔ آریہ وہ ہے جو اپنی خوشی پر ہی قناعت نہیں کریں گے بلکہ وہ سب کے لیے مسرت حاصل کرنے کی سعی کریں گے۔ آریہ سماج کے تمام اراکین سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ ان ضوابط و قواعد کی پاسداری کریں گے جو سماجی بہبود اور خوشحالی کے لیے وضع کیے گئے ہیں۔ ان کے ساتھ ہی وہ ان امور کو انجام دینے کے لیے آزاد اور انفرادی نوعیت کے ہیں۔ اس طریقے سے یہ اس کے رہنمانہ اصول ہیں، یعنی آریہ سماج کے اصول ہیں جن پر آریہ سماج ٹکا ہوا ہے۔ ویدک اسکول یونیورسٹیز۔ ویدک اسکولز یعنی 1869 تا 1873 کے دوران انہوں نے گروکل یعنی ایک ویدک اسکول کو قائم کیا، جس میں ویدک تہذیب، تمدن، سچائی، زندگی کی حساسیت، طور طریقے سکھائے جاتے تھے۔ یہ اسکول ویدک اصول پر مبنی تعلیم ہے اور یہ لڑکیوں اور لڑکوں کو علیحدہ طور پر تعلیم دی جاتی ہے۔ اس اسکول میں علیحدہ طور پر یعنی لڑکوں کو اور لڑکیوں کو علیحدہ طور پر تعلیم دی جاتی ہے۔ کئی مدارس قائم کیے گئے، جیسے کہ پہلا ویدک مدرسہ 1859 میں فاروق آباد میں قائم کیا گیا۔ اس کے بعد 1870 میں مرزا پور میں، 1870 میں کاس گنج میں، 1870 میں چھالےسر میں یہ قائم کیا گیا۔ یہ تمام شہر یا پھر ڈسٹرکٹ پورے یو پی کے ہیں۔
ان مدارس میں طلباء و طالبات کو طعام، قیام اور کتب، کپڑے مفت فراہم کیے جاتے تھے۔ ڈسپلن بہت سخت تھا۔ بچوں کو مورتی پوجا کی اجازت نہیں تھی۔ بچوں کو دن میں 2 مرتبہ دودھ بھی دیا جاتا تھا۔ مدرسے میں سنسکرت، ویداس، اپنشدوں کی تعلیم دی جاتی تھی۔ اس طریقے سے یہ ہوئے ویدک اسکول۔ اس کے بعد ہم چند یونیورسٹیز کے بارے میں جانیں گے جو قائم کی گئی تھی دیانند سرسوتی کے نام پر۔ مہارشی یونیورسٹی ہے جو ہریانہ میں موجود ہے۔ مہارشی دیانند سرسوتی یونیورسٹی روہتک میں قائم کی گئی ہے، اور ایک یونیورسٹی جو مہارشی دیانند سرسوتی یونیورسٹی اجمیر میں، دیانند سرسوتی یونیورسٹی جالندھر میں قائم کی گئی ہیں۔ 800 سے زائد اسکولز قائم کیے گئے، اور دیانند کالج اجمیر میں ہے۔ مہارشی دیانند سائنس کالج بھی قائم کیا گیا۔ اس کے بعد اس طریقے سے یہ یونیورسٹیز قائم کیے گئے۔ اب ہم دا آریہ سماج آفٹر سوامی دیانند سرسوتی، یعنی آریہ سماج دیانند سرسوتی کے وفات کے بعد کس طریقے سے قائم تھا، اس میں کون کون سی ترقیاں ہوئیں یا زوال پذیر ہوا، یہ تمام جانیں گے کہ آریہ سماج جب دیانند سرسوتی کی وفات ہوئی 1883 عیسوی میں دیانند سرسوتی کی وفات ہوئی، تو سوامی دیانند سرسوتی کی وفات کے بعد اس سماج کے اصول جو دیانند نے طے کیے تھے اس میں تبدیلی نہیں آئی۔ 1880 میں ہندوستان کے سماجی و سیاسی حالات میں تبدیلی سے آریہ سماج کے اصولوں پر مسئلے کھڑے ہوئے، اور 1886 میں چند ممتاز پنجابی آریاؤں نے سماج کے لیے ایک ٹرسٹ، دیانند اینگلو ویدک ٹرسٹ کو قائم کیا۔ اس ٹرسٹ کا مقصد پنجاب میں تعلیمی سرگرمیوں کو فروغ دینا تھا۔ آریہ سماج 1941 تک اس آریہ سماج کی 2000 شاخیں وجود میں آ چکی تھیں۔ آریہ سماج دیانند سرسوتی کی وفات کے بعد پنجاب میں زیادہ پھیلا۔ دیانند کی وفات کے بعد جو لیڈرز مقرر ہوئے ان کے نام ہیں پنڈت لاکھ رام 1858 تا 1897 تک، اور سوامی شردھانند 1856 تا 1928 تک ان کا پیریڈ رہا۔ یہ لیڈر یہ آریہ سماج کی قیادت کرتے رہے۔ اس کے بعد اور ایک تحریک شدھی موومنٹ چلائی گئی۔ یہ تحریک ہے، اس کا مقصد یہ تھا کہ ہندو جو دوسرے مذاہب قبول کر چکے تھے ان کو دوبارہ ہندوازم میں شامل کیا جائے، یہ اس کا مقصد تھا۔ اس طریقے سے ٹاپک آریہ سماج مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے کہ آپ کو پسند آئے گا۔ اسی کے ساتھ ہم اجازت لیتے ہیں۔ اللہ حافظ۔